مسجد میں داخل ہونے لگے تو اچانک سے آیا، کہتے ہیں السلام علیکم، 2 منٹ مجھے چاہیے۔ اب کراچی کا ماحول بھی آپ کو پتا ہے، وہ ساتھی بھی پریشان ہو گئے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کہتا نہیں صرف 2 منٹ۔ اب یہ اخلاقی ایک تقاضا بھی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہتا جی یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں جی؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کیا مطلب استغفار کی گاڑی؟ کہتا جی غریب آدمی تھا، کاروبار کو تھا نہیں، بڑی مشکل سے 25,000 جمع کیا کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے۔ ایک ساتھی کے ساتھ مل کے گاڑی لی، گاڑی تو کیا لینے تھی، 25,000 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے پاس حال ہی کو نہیں تھا۔ میں نے کہا بس پھر اگر دنیا میں یہی کچھ ہے تو میں پھر اپنے رب سے ہی تعلق جوڑتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اتنا استغفار کیا، میں مسجد سے باہر نکلا، کچھ ایام کے بعد ایک شخص کہتا ہے او تم کہاں تھے؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے اس نے اپنی گاڑی پہ ساتھ بٹھایا اور جا کے ایک نئی گاڑی خریدی اور میرے نام کروائی۔ کہتا اب جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دینا۔ اب اس کے بعد نہ مجھے اس کا پتا ہے کہ بندہ کون ہے، نہ میں اس کو پہچانتا ہوں، نہ میرا واقف تھا۔ میرے نام گاڑی ہے، سال ہو گیا چلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے انہ لیقف خاطری فی المسئلہ التی تشکل علی۔ میری زندگی میں ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا فاستغفر اللہ 1000 مرہ، تو میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر فرماتے اور میرا مسئلہ حل فرما دیتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی فراوانی دیتے ہیں، اولاد سے بھی نوازتے ہیں، اور باغات کا مالک بھی بناتے ہیں۔ اور اگر کسی نے خوبصورت زندگی بنانی ہو، اس کا بھی یہی ایک حل ہے کہ استغفار کثرت سے کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو جب تک زندہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ تم کمزوری محسوس کرتے ہو، مالی کمزوری، سوچ کی کمزوری، خاندانی کمزوری، جسمانی کمزوری، ایمانی کمزوری، ملی اور قومی کمزوری، ساری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدلنا چاہتے ہو، استغفار کر لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے قوم کے لوگوں استغفار کر لو، اللہ تمہیں قوت نہیں، قوتوں پر قوتیں عطا کر دے گا۔ اور اگر تم نے استغفار نہ کیا تو مجرم تو بنو گے ہی، اور کمزوریاں برداشت کرنی پڑیں گی تمہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں۔ توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو جہاں اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیتے ہیں، وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے، کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ میں سے کون کون ساتھی ہے جو کمپیوٹر آپریٹ کر لیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کچھ لکھوانا نہیں ہے، اپنا راز نہیں ہے گا۔ کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ آپ لکھیں اعوذ باللہ تو فونٹ لگائیں بسم اللہ ہو جائے؟ کوئی سسٹم ہے ایسا؟ جی
فونٹ نہیں ایسا. خط تو چینج ہو جاتا ہے، یہ خط نستعلیق ہے، یہ خط رقہ ہے، یہ خط دیوانی ہے. ساری عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. بندہ چھلانگے مارتا ہے کہ میں 5 پینٹیم تک پہنچ گیا ہوں. عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قرآن مجید میں بیان کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو سچی توبہ کر لے، عمل صالح نیک عمل کرنا شروع کر دے. اب کسی کی عمر اگر 60 سال 80 سال ہوگی ہے تو اس نے آخر جو گناہ کی فرشتوں نے لکھے ہی ہوں گے نا. رجسٹروں کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر ہوں گے. لکھتے وقت بھی لگا ہے. اب اگر اس کو معاف کرنا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی تو 60 سال لگیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، اس وقت کی قدر کرنی. کیسے؟ ایسی فونٹ لگاؤ، یہ 80 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو. وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے کامیابی سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. کیسی کامیابی؟ ان لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا، یا معشر النساء تصدقنا